سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس کے بعد میں آپ سب کو اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی۔ میرا نام اقرا ہے اور میں اسلامیہ کالج میں بی ایس ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے سر حسین اور میم رضوانہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جن کی وجہ سے ہمیں ٹیچنگ میتھڈولوجی کا کورس کرنے کا موقع ملا۔ سو تھینک یو سو مچ سر حسین اینڈ میم رضوانہ۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی ٹیچنگ میتھڈولوجی کے میتھڈس کی۔ There are 6 methods of teaching methodology. First one is lecture method, second is lecture demonstration method, discussion method, presentation method, assignment method, and experimental method. Today I would like to discuss you about lecture method. Lecture method کو ہم 3 وے میں لیتے ہیں: نالج، انسلٹ اینڈ ایڈوائز۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لیکچر میتھڈ ہوتا کیا ہے۔ لیکچر میتھڈ کا مطلب ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو آسان الفاظ میں دوسروں تک پہنچا دینا، ان تک کنوے کرنا، ان کے ذہن میں ڈال دینا، ان کے ذہن میں نصب کر دینا۔ اس کے بعد لیکچر میتھڈ کے لیے جن 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے پاس ہیں: نمبر آف آڈینس اور مٹیریل۔ سب سے پہلے آپ کے پاس نمبر آف آڈینس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نمبر آف آڈینس یا کم لوگ بھی اگر آپ کے پاس ہیں جن کو اپنا بات پہنچا سکے، جن سے اپنی بات کر سکے، جن کو آپ لیکچر دے سکے۔ لیکچر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں یا آپ ان کو کچھ ایڈوائس دے رہے ہیں۔ لیکچر کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ ان تک اپنی کوئی نہ کوئی نالج پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے، ہمارے پاس میٹیریل زیادہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس نمبر آف آڈینس ہوں گی تو کم سے کم ہمارے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹاپک ہونا بہت ضروری ہے جو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، ان تک کنوے کر سکیں۔ یہ 2 تھے مین پوائنٹ جو لیکچر میتھڈ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم اپنے لیکچر میتھڈ کو کس طرح افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ اپنے لیکچر میتھڈ کو افیکٹو کرنے کے لیے سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں ریفرنسز ایڈ کرنے پڑتے ہیں۔ ہم جو بھی بات لوگوں تک ڈیلیور کر رہے ہیں، ان تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ ریفرنسز کو ایڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی بات کو جب دوسروں تک پہنچا رہے ہیں وہ سیٹسفائی کے ساتھ پہنچائیں، لوگوں کو ہمارے بات کے ساتھ تسلی ہو، وہ ہماری بات سے مطمئن ہو، متفق ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ کوئی ان سے بات کر رہے ہیں وداؤٹ ریفرنسز بات کریں گے تو وہ ہماری بات نہ تو صحیح سے سمجھ پائیں گے اور نہ ہی اس بات کو آگے کسی دوسرے تک پہنچا سکیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی ریفرنسز ایڈ کر رہے ہیں، جو بھی بات پہنچا رہے ہیں دوسروں تک، اسی کے ریلیونٹ ہی بات کرنی ہے۔ اگر میں بات کر رہی ہوں لائف پر تو مجھے لائف کے ریلیونٹ جو بھی انفارمیشن، جو بھی نالج، جو بھی باتیں مجھے پتہ ہے، جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے نالج کے حوالے سے، مجھے دوسروں تک وہی کنوے کرنا ہے، نہ کہ میں بات کر رہی ہوں نالج پہ اور ریفرنسز کو میں ڈال دوں بیچ میں کہ ہسٹری کے اوپر، ہسٹری کیا ہوتی ہے۔ جو تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ہمارے میتھڈ کو افیکٹو کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اینالوگی کا استعمال کریں۔ اینالوگی کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی ریفرنس دے رہے ہیں، جو بھی ریلیونٹ بات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے جو بھی اگزامپلس دینی ہیں وہ ہم نے اپنے روزمرہ زندگی میں سے اپنی اگزامپلس کو ایڈ کرنا ہے۔ وہ ہم کیسے کریں گے؟ اگر میں بات کر رہی ہوں جیوگرافی کی امپورٹنس ایز اے ٹورزم، تو مجھے جیوگرافی کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے اس کی مثال مجھے اپنے روزمرہ زندگی سے دینی پڑے گی۔ مثلاً اگر میں نے کوئی بھی ٹور کیا ہوگا اپنی لائف میں تو میں اپنی اس بات کو ختم کرنے کے بعد اس میں اس دلائل کو پیش کرتے ہوئے اپنی روزمرہ کی مثال دوں کہ میں نے فلاں ٹور کیا تھا اور مجھے اس ٹور میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوا جیوگرافی کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہی ریزن ہے کہ ہم نے جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی ریفرنسز دینے ہیں وہ ہم نے اپنے روزمرہ زندگی میں سے دینے ہیں، وہ ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ اوتھینٹک ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ آیا تھا ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کیسے ہم لوگ کم ٹائم میں اپنی بات کو دوسروں تک کنوے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہمیں اس بات کے سمجھ ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اتنے کم وقت میں اپنے بات کو، اپنے نالج کو دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔
اس کے بعد جو اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ریفرنسز دینے ہیں وہ ہم نے اوتھینٹک یوز کرنے ہیں، کم سے کم ان کا سر پیر تو ہو، ہم لوگ جو ریفرنسز دے رہے ہیں یہ نہ ان کا ہاتھ پیر ہی کوئی نہیں ہو، تاکہ جب لوگ گھر جا کے اس کو سرچ کریں، اس کے بارے میں انفارمیشن نکالیں تو انہیں کم سے کم وہ ریفرنسز ملے تو صحیح، یہ نہ ہو آپ ہواؤں میں ان سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں جو بھی بات سمجھا رہے ہیں وہ ایسے ہی بے تکی بات ہے، کوئی اوتھینٹک نیوز ہے، تو نیکسٹ ٹائم جب آپ ان سے بات کریں گے، ان کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ کو ویسے مذاق میں اڑا دیں گے، یہ تو بس چگلے مارتی ہے، اس کے پاس کوئی اوتھینٹک نیوز ہوتی نہیں ہے، بس بات کرنے کو سب کو اکٹھا کر لیتی ہے اور بات کرنا شروع کر دیتی ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر میں لیکچر میتھڈ کے ایڈوانٹیجز کی بات کروں تو لیکچر میتھڈ کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ہم نمبر آف آڈینس کو ون سٹنگ میں اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک ایک بندے کے پاس نہیں جانا پڑتا، ہم ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بہت سے لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاسبل ہے لیکچر میتھڈ کے تھرو۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا مین ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹس اور سننے والوں کی لسننگ سکلز پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرا بیٹھے اس کو سن رہا ہے، اس سے اس کی مسٹ ہے کہ وہ اس کے اندر اس کی لسننگ سکلز کو ڈیولپ ہو جائے گی۔ ہم سب لوگوں نے یہ سنا ہوگا اور سن رکھا ہے ہم لوگوں نے کہ جو بندہ اچھا لسنر نہیں بن سکتا وہ اچھا اسپیکر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو اچھا اسپیکر بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اچھا لسنر بننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ٹیچرز کی اور بولنے والے کی کمیونیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، بولنے والے کو اس بات کی سمجھ اور شعور ہوتی ہے کہ میں نے سامنے والے بندے سے کیسے بات کرنی ہے، یا کس میتھڈ یا کس طریقے کس وے کو اپناتے ہوئے میں نے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ سب کچھ بھی ہمیں لیکچر میتھڈ ہی سکھاتا ہے۔ لیکچر میتھڈ کی ویسے تو بہت سے بینیفٹ ہیں، بٹ میں نے آپ کے ساتھ 3 مین بینیفٹس کو ڈسکس کیا ہے، اب ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکچر میتھڈ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز کی۔ لیکچر میتھڈ کا جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ لیکچر میتھڈ میں کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ صرف ون سائیڈڈ ہوتی ہے، کہ صرف ایک ہی بندہ بات کر رہا ہے، ایک ہی ٹیچر بول رہا ہے، ایک ہی بندہ بات کر رہا ہے، سامنے اسٹوڈنٹس یا کوئی دوسرے لوگ بیٹھے اس کو صرف سن رہے ہیں، وہ سمن بکمن بیٹھے سن رہے ہیں، وہ کوئی آپس میں وہ دوبارہ کوئی بات نہیں کر سکتے، ان کی باتوں کا رپلائی نہیں دے سکتے، کوئی کمیونیکیشن وہ نہیں کر سکتے، صرف وہ لیکچر میتھڈ کے تھرو بس سامنے والے بندے کو یا وہ ٹیچر کو صرف سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں اسکلڈ ٹیچر کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جب تک ہمارے پاس اسکلڈ ٹیچر نہیں ہوں گے تب تک ہم جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ان کے اندر کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی بھی اویئرنیس پیدا کر ہی نہیں سکتے جب تک ٹیچر اسکلفل نہیں ہوگا۔ ٹیچر اچھا ہوگا تو ہی اسٹوڈنٹ تک وہ اچھی باتیں، اچھے نالج، اچھی چیزیں کنوے کرے گا، جس سے اسٹوڈنٹ کے اندر نالج کے حوالے سے اور لائف کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ میں اندر جو سکلز ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کے اندر پیدا ہوں، کیونکہ بس جب ایک بندہ ہی بات کر رہا ہے، آپ اس کو بیٹھے صرف سن رہے ہیں، نہ آپ اس کو کسی بات کا رپلائی دے رہے ہیں، نہ آپ اس سے کوشچننگ کر رہے ہیں، اس طرح آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز بھی نہیں ڈیولپ ہوں گی، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، آپ سمن بکن بیٹھے بس سنتے رہیں گے، اور آپ کے اندر اپنی لائف کے اندر جو بھی پریکٹیکل ورک ہے وہ کرنا آپ کو نہیں آئے گا جب تک آپ کسی سے دوبارہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک لیکچر میتھڈ۔ اب میں کچھ بات کرنا چاہوں گی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بہت خراب ہو چکا ہے، ٹیچر صرف اسی بات تک محدود ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک تو وہ صرف لیکچر میتھڈ کے دائرے کار تک رہتے ہیں، دوسرے میتھڈس کا انہیں پتہ نہیں ہے، وہ صرف ان کا بس ایک ہی مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کلاس میں جانا ہے، لیکچر دینا ہے، بس بات ختم ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ٹیچر اپنی یہ رسپانسبلٹی نہیں سمجھے گے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے اندر کانفیڈنس اور بہت سی ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ان کو پالش کرنا ہے، تب تک ہمارا
جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے ٹیچرز اپنی اس رسپانسبلٹی کو نہ سمجھتے ہوئے صرف لیکچر دے کلاس سے فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ ان ٹیچرز کا کام ہوتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر کی ایکٹیویٹیز کو باہر نکالیں، ان کے اندر کا ٹیلنٹ باہر نکالیں، تاکہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا فیوچر بن سکیں۔ یہی ہمارے ٹیچرز کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج پاکستان کے اسٹوڈنٹس ٹیلنٹڈ نہیں ہیں۔ اس کا ریزن صرف یہ کہ ٹیچرز لوگوں کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے، ہم لوگ نے بس جانا ہے لیکچر دینا، کیونکہ ہمیں اسی بات کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ جس دن ٹیچرز اپنی ذمہ داری کو بخوبی طور پر سمجھیں گے اور اسے بخوبی سے نبھائیں گے تو پاکستان کے اسٹوڈنٹ برائٹ فیوچر بن کر ابھریں گے۔ میری بس خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین ٹیچرز بننا سکھائے، ہمیں ٹیچر کا مطلب پتا ہو، ٹیچر کہتے کسے ہیں، تبھی ہم جا کر آگے کسی کو کچھ کنوے کر پائیں گے۔ اگر ہم خود اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے، کہ ٹیچر نہیں بنے ہم دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا ٹیچر بننا چاہیے تاکہ ہم آگے دوسروں کو اسٹوڈنٹس کو اچھے سے کنوے کر سکیں۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می۔ اوکے، خدا حافظ۔